قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو کھلایا پلایا، ہم کو عزت کے گھر میں رکھا، ہم کو پیارے ماں باپ دیے، دوست احباب دیے، رشتہ دار دیے، بے شمار خوشیاں اور بے شمار نعمتیں دی، لیکن تب بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 6 میں فرمایا، اور اللہ نے کیا کہا؟ تم اس وقت تک نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وہ خیرات کرو جس سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ اور ہماری خیرات کیسی ہوتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کے اس IREF پر منعقد ہونے والے خواتین کے اجتماع کی میں ناظمہ رہوں گی۔ یہ اجتماع IREF کے خواتین شعبے کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ آج کی طرح ہر بار ہفتے کے دن ایسا ہی اجتماع منعقد ہوتا رہے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم قرآن مجید کے چند آیت کی تلاوت سے ہمارے اس اجتماع کی شروعات کرتے ہیں۔ تلاوت آپ سب کو محترمہ امطلحت بنت جناب عمران سنائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اب میں آپ سب کے سامنے سورہ عادیات کی تلاوت کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا، فالموریات قدحا، فالمغیرات صبحا، فأثرن به لقا، فوسطن به جمعا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اب میں دعوت دیتی ہوں مریم بنت اویس کو کہ وہ آئے اور اپنی تقریر دے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی نبی ابادا وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انشاءاللہ میں آپ سب کو سورہ اخلاص سناؤں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ انشاءاللہ اب میں دعوت دیتی ہوں محترمہ امت المہمین بنت جناب عمران کو کہ وہ آئے اور اپنا تقریر دے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انشاءاللہ اب میں آپ سب کے سامنے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185 سناؤں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اب میں دعوت دیتی ہوں محترمہ امطلہ بنت جناب عمران کو کہ وہ آئے اور اپنی تقریر دے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی نشست کے نظیم جلسہ کا سامیات میں موجود میری تمام بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے آپ سب پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہو۔ انشاءاللہ آج میں آپ سب کو ایک حدیث سناؤں گی۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی ہاں میں سب سے ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو بہت زیادہ جھگڑالو ہے۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو میں IREF کے شعبہ خواتین کی جانب سے تہہ دل سے استقبال کرتے ہوئے IREF کا بنیادی تعارف دینا چاہتی ہوں۔ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایڈوکیشنل فاؤنڈیشن ایک اسلامی دعوتی ادارہ ہے جس کا بانی اور صدر جناب عمران ہے۔ IREF کی بنیاد ہمارے اس دور کے سب سے مشہور اور معروف مبلغ دین شیخ احمد دیدات کے دعوتی کام کے نہج پر رکھا گیا ہے۔ شیخ احمد دیدات سے متاثر ہو کر جناب عمران نے اسلامی دعوتی کام کو IREF کے ذریعے شروع کیا۔ IREF اسلامک ریسرچ اینڈ ایڈوکیشنل فاؤنڈیشن اپنے شہر حیدرآباد میں سن 1998 یعنی 1998 عیسوی میں حکومت ہندوستان سے اجازت لے کر شروع کیا گیا ہے۔ الحمدللہ IREF کا بنیادی مقصد ماشاءاللہ اسلام کی تبلیغ اور تشہیر کرنا ہے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کرنا ہے۔ IREF کا نصب العین قرآن اور حدیث بفہم اور منہج صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین ہے۔ آئیے اب میں آپ کو آج کی ہماری مقررہ محترمہ امت المتین کا مختصر تعارف دوں گی۔ محترمہ امت المتین BSc جینیٹکس کی طالبان تھی اور انہوں نے جب جولائی 2005 عیسوی یعنی 2005 میں جناب عمران سے دوسری بیوی کی حیثیت سے نکاح کیا تو اس کے بعد سے ممکن ہو پایا اس شعبہ خواتین قائم کیا جا سکے۔ IREF کے شعبہ خواتین کے ذریعے مخصوص توجہ کے ساتھ خواتین میں دین اسلام کی دعوت کا کام کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ آج اگرچہ کہ محترمہ امت المتین 5 بچوں کی ماں ہے، لیکن انہوں نے کبھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ اولاد یا گھریلو ذمہ داری ایک عورت کو دعوت دین کے کام سے رکا سکے۔ ماشاءاللہ جناب عمران کی طرح محترمہ امت المتین انگریزی اور اردو زبان میں تقاریر کرتی ہے اور ان کے تقاریر کے ویڈیوز جناب عمران کے ویڈیوز کے ساتھ آپ لوگ youtube.com/IREF ویڈیوز پر دیکھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ اب میں محترمہ امت المتین سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنے درس قرآن کے لیے سٹیج پر تشریف لائے۔ محترمہ امت المتین کے درس قرآن کے بعد ان سے سوالات اور جوابات کا بھی موقع آپ سب کو دیا جائے گا۔ محترمہ امت المتین کے آج کے اردو بیان کا عنوان ہے اللہ کا ناشکرہ اور دولت کا پجاری۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا فمن یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ ولا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار اما بعد وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا ان الانسان لربہ لکنود بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد آج کی اس نشست کی ناظمہ کا، سامعات میں موجود بزرگوں کا اور میری بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے آپ سب پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ میرے آج کے درس قرآن کا عنوان ہے اللہ کا ناشکرہ او دولت کا پجاری۔
سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج کے اس درس قرآن کے دوران اگر میری زبان سے کوئی ایک ایسی بات نکل جائے کہ اگر سچے وہ رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، اور اے اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر آپ اس سے ناراض ہوتے ہیں تو اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، اور سننے والوں پر اس کا رائی کے دانے کے برابر بھی اثر نہ چھوڑیے، اور اے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب جو یہاں موجود ہیں ہم سب کو ہماری موت تک قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو درس قرآن کا عنوان ہے یہ قرآن کے ایک مخصوص سورے پر مبنی ہے۔ یہ قرآن کا وہ مخصوص سورہ ہے جس میں جملہ 11 آیات آئی ہیں، 11 آیات اس میں موجود ہیں۔ یہ وہ سورہ ہے جو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں نازل ہوا۔ یہ وہ سورہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی انسان کی دو بڑی بدترین اعمال کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایک ہے اللہ کا ناشکرا پن اور دوسرا ہے مال سے محبت۔ اسی لیے ہم نے عنوان لیا ہے اللہ کا ناشکرا اور دولت کا پجاری۔ مال کی محبت میں مال کو پوجنے لگتا ہے، پجاری بن جاتا ہے۔ یہ وہ سورہ ہے میری بہنوں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دو بدترین اعمال یہ جو اعمال انسان کرتا ہے اس کا ذکر کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ایک مخصوص مخلوق کی قسم کھائی ہے، اور ان 11 آیات میں اللہ نے ہمارے لیے 11 پیغامات، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 11 نشانیاں اس میں ظاہر کی ہیں۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اس سورے سے انشاءاللہ ہدایت حاصل کرنے کی اپنی کوشش کریں، اللہ ہم کو ہدایت دیں تاکہ ہم دوسروں کی ہدایت کا بھی ذریعہ بن جائے، خود کی ہدایت کے ساتھ ساتھ۔ آمین۔ جس سورے کی میں بات کر رہی ہوں وہ ہے سورۃ العادیات، سورہ نمبر 100 قرآن کا، دا 100 سورہ آف دا گلوریس قرآن۔ 100 نمبر والا سورہ یہ سورہ عادیات ہے جس پر آج ہمارا بیان رہے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس سورے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو کیا ہدایت دے رہے ہیں۔ اگر آپ اس سورے کو پڑھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ یہ 5 آیات کی جو میں نے آپ کے سب کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین ان 5 آیات میں اللہ کی ایک مخلوق کا ذکر کرتے ہیں، اور اس مخلوق کا تذکرہ کرنے سے پہلے اللہ اس مخلوق کی قسم کھاتے ہیں۔ کیا کہا اللہ نے؟ والعادیات ضبحا۔ اللہ فرماتے ہیں ٹاپ ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم۔ فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، وہ گھوڑے جب بھاگتے ہیں تو چنگاری ان کے پیر سے نکلتی ہے، بڑا تیز یہ دوڑتے ہیں۔ فالموریات صبحا، اور جب یہ حملہ کرتے ہیں صبح کے وقت تو بڑی تیزی سے کر لیتے ہیں۔ فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، اور جب یہ بھاگتے ہیں تو گرد و غبار اڑاتے ہوئے بھاگتے ہیں، اور پھر فوجوں میں بہت تیزی سے گھس بھی جاتے ہیں۔ آپ سوچئے 1 آیت نہیں، 2 آیات نہیں، 5 آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ایک مخلوق گھوڑوں کا ذکر کر رہے ہیں، اس مخلوق کی قسم اللہ کھاتے ہیں، اور اس مخلوق کے صفات اس قرآن میں بیان کر رہے ہیں جو ہدی للناس ہے۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ ہم کو تو لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے گھوڑوں کے بارے میں کچھ ذکر ہو رہا ہے، اس میں ہمارے لیے نشانی ہے، اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے۔ آئیے اس پر غور کرتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں گے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں، ہم کو ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس بات کا تو احساس ہے کہ وہ چیز معمولی چیز نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کی اہمیت بتا رہے ہیں قرآن میں، پہلی چیز۔ دوسری چیز آپ غور کریں گے قرآن میں اللہ نے کتنے چیزوں کی قسم کھائی ہے، سورج، چاند، ستارے، اللہ نے زیتون کی قسم کھائی، انجیر کی قسم کھائی، وقت کی قسم کھائی، جو سورۃ العصر میں جب ہم جائیں گے انشاءاللہ ہم کو معلوم ہوگا۔ یہ گھوڑا جو ہے، ہارس جو ہے، یہ واحد جانور ہے جس کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی ہے، تو اس پر بھی ہم کو غور کرنا چاہیے۔ اب گھوڑوں میں
یہ جو مخصوص گھوڑے جنگوں میں استعمال ہوتے ہیں ان کی قسم اللہ کھاتے ہیں. اس کے لیے ہم کو تھوڑا گھوڑوں کے بارے میں معلومات یہ ہونے ضروری ہیں کہ جس طرح آج گھوڑوں کا جو استعمال ہوتا ہے کھیل کود کے میدان میں ایک سواری کے اعتبار سے، جیسا موڈ آف کنوینس ہے ہمارا، آج بھی دنیا کے کئی کونوں میں گھوڑوں کو استعمال کیا جاتا ہے سواری کے اعتبار سے، کھیل کود کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لیکن آپ غور کریں گے پچھلی صدیوں میں گھوڑوں کا استعمال ان کے علاوہ جنگوں میں بھی استعمال ہوا تھا. اگر آپ روم دیکھیں گے، پرشیا دیکھیں گے، الگ الگ جو ممالک ہیں، عرب مقام دیکھیں گے، ہر جگہ جب کوئی جنگ ہوتی تو گھوڑوں کا استعمال کیا جاتا تھا، خاص طور پر کیونکہ تیز ہوتے ہیں، مالک کی بات سنتے ہیں اپنی. جب گھوڑوں کا استعمال پچھلی صدیوں میں ہو رہا ہے تو لازم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے بھی کئی غزوات میں گھوڑوں کا استعمال کیا ہے. اور پھر ابھی ہم پچھلی صدی پر غور کریں گے، پچھلی چند صدیوں پر غور کریں گے، ورلڈ وار 1 میں کتنے گھوڑوں کا استعمال ہوا ہے. ہسٹری بتاتی ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ 8 ملین گھوڑوں کا استعمال ہوا تھا اور وہ پورے کے پورے ہلاک بھی ہو گئے تھے. تو اس اعتبار سے سمجھ میں کیا آیا کہ جو جنگوں میں گھوڑوں کا استعمال ہوتا ہے، جس کا ذکر اللہ نے سورہ عادیات میں کیا ہے، ان کو کیولری ہارسز کہتے ہیں، جن کا استعمال جنگوں میں ہوتا ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے جب گھوڑا جنگ میں اپنے مالک کے ساتھ جا رہا ہے، آپ اس چیز کو سوچئے کہ جب انسان جنگوں میں ہلاک ہوتے ہیں، چاہے کوئی مسلمان کی جنگ ہو یا غیر مسلمان کی، گھوڑے ہلاک بھی ہوتے، گھوڑے بھی تو ہلاک ہوتے ہیں. انسان تو انسان، گھوڑے بھی ہلاک ہو رہے ہیں. کیوں؟ اگرچہ کہ مالک جو ہے گھوڑے کا وہ اس کا خالق نہیں ہے، پیدا کرنے والا نہیں ہے، لیکن گھوڑا دیکھتا ہے کہ یہ جو مالک ہے اس کو کھانا کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، اس کی صاف صفائی کرتا ہے. بس اتنے کے لیے مالک نے اگر حکم دیا کہ اب گھوڑوں کی فوج، اپنی ایک فوج کے اعتبار سے گھوڑے کو حکم دیا کہ دشمنوں کے اندر گھس جاؤ، دشمنوں کی فوج میں گھس جاؤ، گھوڑا گھسنے تیار ہو جاتا ہے، اپنی جان دے دینے وہ تیار ہو جاتا ہے. کیوں؟ بس اتنے سے عمل کے لیے. تو شکر گزاری کا جذبہ دیکھیے گھوڑے کا. تو اسی اعتبار سے آپ دیکھیں گے جب اللہ کی یہ مخلوق کو جب اللہ نے کسی کی ملکیت میں رکھا ہے، وہ گھوڑا اپنے مالک کا شکر گزار ہے، جو اللہ رب العالمین نے اللہ کا شکر گزار ہے، اور جو مالک کہتا ہے وہ کر جاتا ہے، وہ پوری اطاعت کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم کو ان گھوڑوں سے ایک سبق یہ لینا ہے کہ وہ جانور ہے لیکن اس کو اتنا، یہ ایک بہت ہی جو بنیادی اخلاق ہے کہ کسی کی شکر گزاری میں کسی کی مدد کرنا، اپنے مالک کی اطاعت کرنا. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو کھلایا پلایا، ہم کو عزت کے گھر میں رکھا، ہم کو پیارے ماں باپ دیے، دوست احباب دیے، رشتہ دار دیے، بے شمار خوشیاں اور بے شمار نعمتیں دی، لیکن تب بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 6 میں فرمایا، جس سے کہ میں نے اپنے آج کے بیان کو شروع کیا تھا، کلا ان الانسان لربہ لکنود. گھوڑے کی صفات اللہ نے بتائے، گھوڑے کی قسم کھاتے ہوئے اللہ نے گھوڑے کے صفات بتائے. کیا بات بتانے کے لیے؟ ان الانسان لربہ لکنود. بے شک یہ جو انسان ہے یہ بڑا ناشکرا ہے. ہم کو تو ایسی سمجھ ہے، ہم کو معلوم ہے اللہ کی عبادت کیسے کرنا ہے، ہم کو ہر چیز معلوم ہے، اللہ نے بیان کی صلاحیت دی، اللہ نے ہم کو ایسی عقل دی ہے جس ایسی عقل کائنات میں شاید کسی کے نہ ہو، لیکن پھر بھی ہم اللہ کی نافرمانی پر نافرمانی کرتے، یہاں تک کہ اللہ کا ناشکراپن بھی کرتے تھے. تو آج ہم کو یہ بات معلوم ہونی ہے، ان الانسان لربہ لکنود. کیوں ہے ناشکرا انسان؟ ناشکراپن کیسے کرتا ہے انسان؟ اس آیت کی تفسیر آپ پڑھیں گے تو پتہ چلتا ہے، ان الانسان لربہ لکنود. کنود کس کو کہتے ہیں؟ ایسا ناشکراپن کہ انسان اس کی زندگی میں آئی آفتوں کو گنتا ہے، کاؤنٹس ہز کیلامیٹیز، جتنی اس کی زندگی میں تکالیف آئی ہیں، مصیبتیں آئی ہیں، بڑے بڑے صدمے، بڑے بڑے مصیبتوں کے پہاڑ جو ٹوٹ پڑے، وہ سب کو وہ اس کو یاد رہتا ہے، گنتا ہے، ان کو یاد رکھتا ہے، اور اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ اللہ نے کہا یہ کنود ہے، یہ ناشکراپن ہے اللہ کا. ہر چیز اللہ نے دی، ایک چھوٹی مصیبت آ گئی، گیا انسان.
اللہ نے اسی لیے ہم کو کیا سکھایا قرآن میں؟ دیکھیے قرآن یہ جو ہمارے لیے ہدایت ہے، اللہ نے اس میں کیا سکھایا؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں اللہ نے کیا کہا؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 152 میں اللہ نے کہا فَاذْكُرُونِی، تم اللہ کو یاد کرو، اذکرکم، میں تم کو یاد کروں گا، واشکروا لی، میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور میرا انکار مت کرو۔ دیکھیے انداز بیان اللہ کا، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور میرا انکار مت کرو، کا مطلب جو شکر گزاری نہیں کرتے وہ کفر کر رہے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو اس پر ہم کو غور کرنا بڑا ضروری ہے۔ دیکھیے عام طور پر ہم جب ماں باپ کے بارے میں بات کرتے ہیں ہمارے اولاد کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے، کہ دیکھو ماں کی قدر کرو، باپ کی قدر کرو، کیسے تم کو کھلایا پلایا، تو ہم ماں باپ کے اوپر پوری بات کر رہے ہیں، لیکن جس اللہ نے ماں باپ کو پیدا کیا وہی تعارف بچوں کو نہیں دیتے۔ ماں باپ کا بے شک تعارف ہونا ضروری ہے، اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہو، بڑا مقام ہے ماں باپ کا۔ لیکن یہ کیسی تربیت ہو گئی کہ ماں باپ کا تو تعارف مل رہا ہے، لیکن جو ماں باپ اس اولاد کو دیا، اللہ نے جو دیا، اس کا تعارف ہی نہیں ہے۔ تو سب سے بہترین چیز کیا ہو جائے گی؟ اللہ کا تعارف دے دو، بچہ اپنے آپ سمجھ جائے گا ماں باپ کے حقوق کیا ہے، ماں باپ کا شکر گزار کیسا رہنا ہے۔ اب آپ غور کریں گے، جیسے کہ پچھلے دروس میں بھی ہم نے اس بات پر تھوڑی سی وضاحت میں نے کی تھی، شکر گزاری نہیں کرنا، ناشکرے جو ہو جاتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ایک نتیجہ اس کا یہ ہے، اللہ کے بندوں میں اگر ہم کسی کے ناشکرے ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث جلد نمبر 1 کی ہم نے پچھلے چند دروس میں ہم نے بات کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں اکثریت عورتوں کی ہوگی۔ کیوں ہوگی؟ کیونکہ وہ ناشکری ہوتی ہیں۔ کیوں ناشکری ہوتی ہیں؟ وہ اپنی شوہروں کی طرف ناشکری ہوتی ہیں۔ شوہر ہر چیز اس کے لیے کرتا ہے، ایک چھوٹی مصیبت شوہر سے آ جائے، تھوڑی سی کوئی تکلیف شوہر سے آ جائے تو کہہ دیتی ہے، حدیث کے الفاظ ہے کہ میں نے تم میں کبھی کوئی اچھی چیز پائی ہی نہیں ہے۔ اب یہ حدیث میں نے آج کیوں سنائی؟ کیونکہ آج تو ہمارا عنوان اللہ کا ناشکرہ نہیں ہونے کے اوپر ہے۔ یہ حدیث میں نے اسی لیے سنائی کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث جلد نمبر 4 حدیث نمبر 1952 میں ہے، یعنی والیوم نمبر 4 حدیث نمبر 1952۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بندوں کا شکر ادا نہیں کیا، اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ کا مطلب کیا؟ حقوق اللہ ہے، حقوق العباد بھی تو ہے۔ اللہ کا حقوق، اللہ کا حق ہم پر وہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے بندوں پر ایک دوسرے کا حق بھی دیا ہے۔ تو بندوں کا ایک دوسرے پر حق کیا ہے؟ بالکل اخلاقی چیز کہ ایک دوسرے کو شکر گزاری سے دیکھو، ایک دوسرے کا شکر ادا کرو۔ کتنے بار ایسا ہوتا ہے؟ ہم کو معلوم ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ اگر کوئی احسان آپ پر کر دے، کوئی آپ کا کام کر دے تو کہہ دو جزاک اللہ خیر۔ یہ بھی ہمارے پاس عام نہیں ہے۔ ہر ایک کو کہنا ہے، چاہے وہ چھوٹا 4 سال کا بچہ کیوں نہ ہو یا کوئی بوڑھے کیوں نہ ہو، ہر ایک کو ہم کو کہنا ہے جزاک اللہ خیر، شکریہ ادا کرنا ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہوا؟ بندوں کا تو شکر ادا کرنا ہے، سب سے پہلے اللہ کا، بندوں کا شکر ادا، اللہ کا شکر ادا، یہ دونوں ایک چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ کیسے؟ اس اعتبار سے کہ تم بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرو گے، اس نے اللہ کے شکر گزاری نہیں کی۔ تو یہ ایک عنوان ہم کو معلوم ہونا ضروری تھا۔ اب عام طور پر اللہ کی شکر گزاری جو ہے یہ ہم کو سمجھنا بڑا اہم ہے۔ کیسے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ شورا سورہ نمبر 42 کی آیت نمبر 48 میں فرمایا کہ جب انسان کو ہم اپنی رحمت سے کچھ عطا کرتے ہیں، اپنی نعمتوں کو یاد کریے، جو اللہ نے آپ کو اچھی اچھی چیزیں عطا کی ہیں، جو اللہ کی طرف سے نعمتیں آپ کو ملی، اس کو یاد کر لیجئے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ جب بندے کو ہم اپنے رحم سے کچھ عطا کرتے ہیں تو بندہ اتراتا ہے۔ شکر گزاری نہیں ہے، اترانا ہے۔ میرے اپنے بلبوتے پہ میں نے کھڑا کیا ہے، میں نے اپنی محنت سے گھر کو بنایا ہے، میں نے اپنی محنت سے بچوں کی تربیت کی ہے، میں نے اپنی محنت سے گھر کو برباد ہونے سے بچایا۔ سب اپنی محنت کی بات ہو رہی ہے۔ تو کیا ہوا؟ اترانا ہی تو ہوا، اللہ کا نام ہی نہیں ہے بیچ میں، جبکہ اللہ نے ہر چیز دی ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا
جب میں اپنے بندے کو اپنے رحم سے کچھ دیتا ہوں, کچھ عطا کرتا ہوں, تو میرا بندہ اتراتا ہے. اور جب اس کے اعمال کی بنا پر ہی اس کو کچھ آزمائش میں ڈالا جاتا ہے تو میرا بندہ میرا بڑا ناشکرا ہو جاتا ہے. عام طور پر ہی ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں, اللہ ہم کو معاف کرے. کوئی مصیبت آ گئی, پہلی چیز تو رائی کا پہاڑ ہم اس کو بنا دیتے ہیں, اور اگر واقعی کوئی بڑی مصیبت ہے اللہ کو بھول جاتے ہیں, یہاں تک کہ اللہ کے ساتھ ناشکرے پن پر اتنا زیادہ اتر جاتے ہیں کہ جو دل میں آئے, جو زباں پر آیا بول دیتے ہیں. کسی کی میت کوئی دیکھ لیجیے آپ, کسی کا انتقال ہوا, شوہر کے سامنے, بیوی کے سامنے شوہر کا انتقال ہو گیا, گھر میں میت ہے, کیسے الفاظ بولیں گے؟ اے اللہ میرا کیا ہوگا, اے اللہ انوچ ملے تھے لے کے جانے کے لیے, استغفر اللہ. تو اے اللہ گھر کیسا چلے گا اب, تو ایسے الفاظ. کوئی گھر پر مصیبت آ گئی تو ہم شکایتی اعتبار سے اللہ کا نام لیتے ہیں, اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں کرے. تو یہ صبر شکر سب یہاں سے دور ہو جاتا ہے. آپ سوچئے جو چھوٹی موٹی مصیبتیں, چھوٹی موٹی تکالیف ہم کو آ رہی ہیں, صحابہ صحابیات کو کیسے آئی؟ ان کو اپنی ذاتی زندگی میں بھی آئی, دین کے راہ میں جو کوشش کی وہ اصل مصیبت ہے, اس میں صبر کیا صحابہ صحابیات نے. ہم تو دنیا کی چھوٹی چھوٹی مصیبتوں میں پریشان ہو جاتے ہیں اور اللہ کے ساتھ مایوسی کا ذکر کرتے ہیں. تو اللہ نے ہم کو کیا سکھایا؟ اللہ نے انسان کی حقیقت کیا بتائی؟ ان الانسان لربہ لکنود. پھر آگے اللہ نے بتایا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ, اور اس بات پر کہ انسان ناشکرا ہے, انسان اس بات پر خود گواہ ہے. وہ خود کہہ رہا ہے, اس کو اندازہ ہے کہ اللہ نے دیا پھر بھی ناشکراپن کر رہا ہے, یہ انسان کو خود معلوم ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. یہ ہماری تقریر کا دوسرا حصہ. اور انسان اپنے مال کو لے کر, اپنی دولت کو لے کر بہت زیادہ سخت ہے. سخت رہنے سے مراد کیا ہے؟ بہت زیادہ ایکسٹریم لو جس کو آپ کہتے ہیں, بہت زیادہ شدت والی جو محبت ہے, وہ جو اللہ کے لیے رہنا چاہیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رہنا چاہیے, دین اسلام کی خدمت کے لیے رہنا چاہیے, وہ پوری محبت کہاں گئی؟ مال کے لیے آ گئی, دولت کے لیے آ گئی. تو یہ دولت کا پجاری ہو گیا. کیوں کہہ رہے ہیں ہم دولت کا پجاری؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا, جس کا ذکر صحیح بخاری جلد نمبر 4 حدیث نمبر 2888 میں آیا ہے, والیوم نمبر 4 صحیح بخاری حدیث نمبر 2886 میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, لعنت ہو اس پر, ہلاک ہو جائے وہ شخص. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ رحمت للعالمین ہے, رؤوف الرحیم. اللہ نے قرآن میں رؤوف اور رحیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ایسے سخت الفاظ کیوں آ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہے اس شخص پر, لعنت ہے, ہلاک ہو جائے وہ شخص جو درہم کا بندہ ہے, جو دینار کا بندہ ہے, جو خمیسہ کا بندہ ہے, جو خطیفہ کا بندہ ہے. اس کا معنی کیا ہوا؟ دینار درہم کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں کرنسی ہے, دولت کی جو ہماری کرنسی ہوتی ہے, منی, ہمارے مال کی جو کرنسی ہے وہ ہے. کا مطلب اپنے لیے آپ روپیوں کے انداز سے اس کو لے لیجئے کہ بندے بن چکے ہیں ہم اس کرنسی کے. خمیسہ یعنی کپڑوں کے جو لگژریس برانڈز, جو بڑے بڑے اعلیٰ درجے کے مہنگے مہنگے کپڑے ہم لینا چاہتے ہیں. اور دیکھیے اس بات سے ہم انکار تو نہیں کر سکتے, خواتین میں زیادہ ہو جاتا ہے. ہم کو شاپنگ کا جو بھوت ہوتا ہے, کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ ہم اچھی چیز لینا گناہ نہیں ہے, اب اچھے کپڑے پہننا گناہ نہیں ہے, لیکن کئی بار اسراف کی طرف ہم چلے آتے ہیں, فضول خرچی کی طرف چلے آتے. کیوں؟ کیونکہ آپ ان مہنگی مہنگی چیزوں کے بندے بن رہے ہیں. اب اس کی پوجا یا اس کی عبادت میں شمار ہو رہا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہی چیز اصل ہے میرے لیے. تو آج کیا ہو گیا ہمارے لیے؟ روٹی, کپڑا, مکان, یہ ضروریات اب ہمارے رہی ہی نہیں. روٹی یعنی بہترین کھائیں گے, سب اس کے لیے کریں گے, حرام حلال طریقہ دیکھیں گے نا مال کمانے کے لیے. روٹی یعنی کھانا پینا اچھا ہو جائے. کپڑا, اس نے 10,000 کا سوٹ پہنا, میں 20,000 کا پہنوں گی. اس نے 20 کا پہنا, میں میری بچی کو 50 کا پہناؤں گی.
تو کمپٹیشن تکاثر میں جب ہم آئیں گے اور اس کے اوپر بات کریں گے. یعنی کپڑے کے اوپر اب بہت زیادہ بندہ آمادہ ہو جاتا ہے کہ حرام کاری کرے گا لیکن دولت کمائے گا اچھے کپڑے پہننے کے لیے. مکان، ذاتی گھر ہونا ہے، بہترین گھر ہونا ہے، ایسا گھر کے لوگ کہے کہ فلاں بہن کا جو گھر ہے ایسا گھر ہم نے کہیں نہیں دیکھا. اس کے لیے خوب دولت کمانا ہے، حرام طریقے سے ہی صحیح، چاہے اس کے لیے کچھ بھی ہو جائے کرنا ہے. تو یہ دولت کے پجاری ہو گئے. تو پہلی چیز کیا ہو رہی ہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ عادیات کی قسم اللہ نے کھائی. یہ فرما بردار گھوڑوں کی اللہ نے قسم کھا کر اللہ نے کہا کہ انسان بڑا ناشکرا ہے. کیسا ناشکرا؟ اللہ نے دیکھیے آپ قرآن میں الگ الگ انبیاء کی جب آپ کہانی قرآن میں پڑھتے ہیں، الگ الگ انبیاء کے جب واقعات پڑھتے ہیں، ایک واقعہ سلیمان علیہ السلام کا آتا ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 40 میں، جہاں سلیمان علیہ السلام کا قول اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ میں اپنے اللہ کا شکر گزار ہوں. کون کہہ رہے ہیں؟ سلیمان علیہ السلام. جب اللہ مجھے کچھ عطا کرتے ہیں، اللہ آزماتے ہیں کہ میرا بندہ شکر گزار ہوتا ہے یا ناشکرا ہو جاتا ہے. اور سلیمان علیہ السلام نبی ہے، ماشاءاللہ عظیم نبی ہے. کہتے ہیں جو کوئی شکر گزاری کرتا ہے وہ اپنے نفع کے لیے کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے اللہ غنی اور کریم ہے، اللہ کو اس کی شکر گزاری کی ضرورت نہیں، اللہ کو اس کے ناشکرے پن سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے، وہ خود نقصان اٹھائے گا اس کا. تو یہ کیا ہو گیا؟ ناشکرے پن پر اللہ نے سورہ عادیات میں بتایا. دوسرا پہلو ہے یہ دولت کے پجاری بن جانا، دولت کی پوجا کرنا، یا دولت کی ایسی محبت کہ کوئی دنیا میں آپ کو نہیں دکھتا. اس کے بارے میں سوچئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ، انسان کے لیے زینت والی چیزیں، بہت زیادہ خوبصورت چیزیں جس کو حاصل انسان کرنا چاہتے ہیں، اس کی اتنی محبت اس کو ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر عورتیں، یعنی بیویوں کے اعتبار سے، دولت، مال، سونے چاندی کے خزانے، یہ سب چیزیں اللہ نے قرآن میں کیا بتائی؟ یہ انسان کی شہوات، انسان کی ڈیزائرز ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہ انسان کے ناشکرا پن اور یہ دولت کی جو محبت ہے، ان چیزوں کو اگر ہم جوڑیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر اللہ کسی انسان کو احد پہاڑی کے اتنا سونا عطا کر دے، آج ہمارے پاس اگر کسی کے پاس اگر 25 تولے سونا ہو تو وہ بڑا امیر شخص ہے، بہت زیادہ سونا ہے کسی کے پاس، اس سے بڑھ کر ہے تو اور زیادہ امیر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر احد پہاڑی، احد پہاڑ کیسا ہے آپ جانتے ہیں؟ ایک سنگل پہاڑ نہیں ہے، ایک ماؤنٹین رینج ہے. ماؤنٹ ایوریسٹ کیسا ہے؟ وہ رینج ہے 9 کلومیٹر 10 کلومیٹر کے اتنا بڑا ہے یہ احد پہاڑ لمبائی میں. اتنا زیادہ سونا اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو دے دے تو بندہ کہے گا اے اللہ مجھے اور ایک چاہیے. دوسرا ملے گا تو کہے گا اور ایک چاہیے. ہمارے یہاں بھی ویسی ہے. دیکھیے آپ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان کی مینٹالٹی ہے، انسان کی یہ ذہنیت ہے. آپ نے دعا کی کہ اللہ 1 لاکھ دلا دیجئے، 1 لاکھ آئے گا تو نہیں، 1 لاکھ سے کام نہیں بن رہا ہے، ابھی 5 لاکھ چاہیے، 5 لاکھ سے 10 لاکھ ہوں گے. ایک چیز سے آپ کو ایک ذاتی گھر چاہیے، ذاتی گھر کی دعا کی، اب اس کے بعد یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے. دیکھیے یہاں بات جو دولت کے تعلق سے ہو رہی ہے، دولت کی دعا کرنا غلط نہیں ہے، دولت حاصل کرنا غلط نہیں ہے. یہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، شدت کی محبت یہ اسلام میں گناہ ہے. کیوں؟ یہی شدت کی محبت اللہ نے قرآن میں سورہ انفال کی آیت نمبر 28 میں فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے مال اور تمہاری اولاد کو تمہارے لیے فتنہ بنایا ہے. یہی مال کے چکر میں حلال حرام بھول گئے، یہی اولاد کے چکر میں حرام حلال بھول گئے. اور یہی مال اور اولاد، یہ جو شدت کی محبت ہے اولاد اور مال کے لیے، خاص طور پر مال کی آپ بات کریں، اللہ نے سورہ منافقون میں بتایا. سورہ منافقون کی آیت نمبر 9 اور 10 آپ پڑھیں گے. اللہ نے فرمایا کہ یہ مال اور اولاد کی محبت ان کو اللہ کے ذکر سے دور کر دیتی ہے. تو بہانے کیسے آئیں گے؟ اب دیکھیے آپ عام طور پر جب آپ کسی کو دین کی دعوت دیتے ہیں، قرآن کی دعوت دیتے ہیں، پہلی چیز آپ کو بہانے کے طور پر کیا ملے گی؟ وقت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے وقت؟ یہ مال کے چکر میں وقت نہیں ہے،
یہ اولاد کی چکر میں وقت نہیں ہے. ہم کو تو 4 سے 5 اولاد، ہم کو 4 سے 5 بچے ہیں تو ہم بڑے مصروف ہیں. صحابیات کو 10 بچے ہیں، اس میں وہ ماشاءاللہ دین کا کام کر رہی ہیں، اپنے گھر میں چکی میں کا آٹا خود، گیہوں کو خود پیس رہی ہیں، پانی باہر سے جا کر لا رہی ہیں، اپنے گھر میں پانی جیسا آج ہم کو مل رہا ہے، گورنمنٹ سے ہم کو ملتا ہے، وہاں پر ویسا تھا ہی نہیں سسٹم، ہم کو معلوم ہے یہ سب چیزیں. تو تمام محنت و مشقت کے بعد صحابیات کے پاس وقت پورا ہے اس کے لیے. آج جب ہم کہتے ہیں کہ وقت نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ یہ مال اور اولاد کے فتنے نے ہم کو جکڑ لیا ہے. اس سے آپ اللہ کے ذکر سے دور ہو رہے ہیں اور اس کا ہم کو احساس بھی نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ قرآن سے دوری، دین سے دوری، اسی لیے ہم کو اس بات کا احساس نہیں ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 92 میں فرمایا. آپ نے قرآن میں دیکھیے اتنے مرتبہ سنا ہے کہ اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، صدقات کا حکم دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فرمایا کہ تم خیرات کرو، غریب کی مدد کرو، جو مسافر ہے اس کی مدد کرو، جو جس کو ضرورت ہے مال کی اس کی تم مدد کرو. بے شمار آپ کو احادیث مل جائیں گے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، خواہ ایک آدھے کھجور کو صدقے میں دے کر ہی صحیح. تو اتنی زیادہ خیرات کے بارے میں قرآن میں ذکر آ گیا، احادیث میں ذکر آ گیا. لیکن کیوں آج ہم خیرات میں پیچھے؟ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اپنا محاسبہ کیجیے. کیوں ہو رہا ہے ایسے؟ کیونکہ اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 میں فرمایا تم لوگ بالکل نیکی پا ہی نہیں سکتے. لن تنالوا البر، دیکھیے لا لیسا یہ کیا ہے؟ نہیں کے معنوں میں ہے. لن یعنی ہرگز نہیں، یہ عربی زبان کا ایک انداز ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ لن تنالوا البر، تم لوگ نیکی اس وقت تک نہیں پا سکتے. ہم نیک بننا چاہتے ہیں، اللہ کے نزدیک نیک بندوں میں سے ہمارا شمار ہو، ہم یہی چاہتے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اس آیت پر غور کیجیے. اللہ نے کیا فرمایا؟ تم نیکی اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وہ خیرات کرو جس سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو. مال کی محبت ہے، الگ الگ چیزیں جو اللہ نے عطا کی اس کی محبت ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، انفاق کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. جو کچھ اللہ نے عطا کیا اس کو خرچ کرو، اس کی خیرات کرو. تو ہم کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ خیرات کر دیں گے جو ہم کیا رکھیں گے اپنے لیے. صحابیات کے لیے الٹا تھا، خیرات کریں گے تو مجھے بہت ملے گا، یہاں نہیں وہاں ملے گا. یہاں تو سکون کی زندگی مل جائے گی، اصل وہ جو زندگی وہاں تو سب سے زیادہ سکون مل جائے گا. کیونکہ سکون کیسے ملے گا؟ ہم کو لگتا ہے مال سے سکون مل رہا ہے، لیکن حدیث کیا ہے؟ مالدار وہ شخص نہیں ہے جس کے پاس روپیے ہے، اصل مالدار وہ ہے جس کے دل میں سکون ہے. آپ دیکھیں گے ایک مال سے محبت ہے، اچھا گھر ہم کو مل جائے، بچوں کی اچھی تعلیم ہو جائے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک مال کے لیے، تاکہ کچھ اچھا ہمارے پاس سیٹ ہو جائے. اور اس بھاگ دوڑ میں ہم اللہ کے ذکر سے محروم، ہم دین کے کام سے محروم. ہم کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے جب مصروفیت سے ہم دور ہو جائیں گے، 70-80 سال کے ہو جائیں گے، 5 وقت کی نماز جب پڑھ لیں گے تو ہمارے لیے پورا ہمارا پیکج کمپلیٹ ہو جائے گا. تو ان چیزوں سے میری بہنوں ہم کو باہر نکلنا ہے. اس شدت کی جو محبت ہے مال کی، اس سے ہم کو باہر نکلنا ہے. تو اس کے لیے کیا کریں گے؟ ہمارے لیے سب سے پیاری مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے پیارے صحابہ اور صحابیات ہیں. دیکھیے مال ہر ایک کو پسند ہے. آپ مجھے پوچھیں گے، میں آپ کو پوچھیں گے، سب کو مال چاہیے. کیوں؟ آپ کو وہ خرچ کریں گے تو دنیا میں آپ کوئی چیز اچھی خرید سکتے ہیں، آپ کے آرام کے لیے چیزوں کو آپ خرید سکتے ہیں. مال سب کو چاہیے. محبت بری چیز نہیں ہے، شدت کی محبت بری چیز ہے جہاں آپ کو ڈائیورٹ کر رہی ہے آپ کی اللہ کے دین سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ بولیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاندار گھر میں تھے، خوب کھانے پینے کی چیزیں میسر تھی اور اس میں دین کا کام کرتے تھے. یہ آپ کو تصور آیا کبھی؟ جب کہ آپ غور کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خود یہ بات کہی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر دیا ہے کہ آپ دنیا میں اور رہنا چاہتے ہیں
یا آپ مرنا پسند کریں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہر نبی کو اللہ نے یہ آپشن دیا ہے، دنیا کو آپ ابھی اور پسند کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو موت چاہیے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے انبیاء کی طرح موت کو پسند کیا، کیونکہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے جہاں پر آپ کو ہر چیز مل رہی ہے، یہ میں نے کیوں بتایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر اگر آپ غنی کی بات کریں، اللہ نے سورہ زحا میں کیا کہا؟ کیا ہم نے آپ کو غنی نہیں کیا؟ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غنی نہیں ہے، مالدار نہیں ہے، تو اللہ نے کیوں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غنی ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مال ملتا تھا اللہ کی طرف سے، بے شمار لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے لا کر دیتے تھے، یہ سنا ہم نے احادیث میں، اتنے مالدار صحابہ ہیں، اتنے مالدار صحابیات ہیں، خود خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تاجرہ ہیں، ہر چیز جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں ملتی اس سے شدت کی محبت نہیں کرتے بلکہ خیرات کرتے، اللہ کے لیے خرچ کرتے۔ یہاں تک کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، ان کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہ تھا سوائے جو آرمر ہوتا ہے، جو شیلڈ ہوتی ہے جس سے جنگ میں لڑتے ہیں، وہ ایک چیز تھی، اور ایک چھوٹی سی زمین کا ٹکڑا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں ملی، اور وہ زمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسافر مدینے میں آتے ان کے لیے وقف کر دی۔ دیکھیے، ایک ہے بہت بڑا بزنس مین کوئی ہے، کوئی امیر خاتون ہے، کوئی امیر مرد ہے، تو بہت پیسہ ہے تو ایک دولت کا چند تھوڑا سا حصہ نکال رہا ہے، خیرات کر رہا ہے۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کیسا ہے دیکھیے، پیٹ ایک دیوار کو لگتی تو پیر دوسری سامنے والی دیوار کو لگتی، کہ کھلے پیر تکلیف سے رکھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایسی حسیر کے تھوڑی دیر اگر لیٹ جائے تو اس حسیر کے نشان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیٹھ پر لگ جاتے۔ کیوں پسند کی یہ زندگی؟ کیونکہ مال سے محبت نہیں تھی۔ آخری 3 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ گھر میں رہتا، ہر وقت یہ کوشش کرتے کہ میرے صحابہ، میرے صحابیات، کوئی غریب دکھ جائے، کوئی مسکین دکھ جائے، دین کے راہ میں کچھ ہونا ہے، ہر چیز اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرات کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوسروں کو کہا کہ خیرات کرو تمہارے لیے جہنم کی آگ حرام کر دی جائے گی، سب سے پہلے عمل کر کے دکھایا، اور جب یہ عمل کر کے دکھایا تو ہمارے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا، سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عمل کیا۔ استطاعت چاہے کچھ بھی ہو، اگر زکوٰۃ کی استطاعت ہے تو فوراً 1 سال ہوتے ہی زکوٰۃ نکالتے۔ یہاں پر ہمارے یہاں ماجرا یہ ہے کہ سالوں نکل جاتے ہیں، 20 25 تولے ہمارے گھروں میں رہیں گے، زکوٰۃ اس پر نہیں نکلے گی۔ ہم اپنے لیے سانپوں کو جمع کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو زکوٰۃ کا مال نہیں نکالتے وہی مال قیامت کے دن ایک بہت بڑے سانپ کی شکل میں اس انسان کے پاس آئے گا، اور اس انسان کے سے کہے گا میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا مال ہوں کہے گا، اور اس انسان کے گلے میں لپٹ کر انسان کو تکلیف پر تکلیف دے گا قیامت کے دن۔ ہم چھوٹے سے سانپ کو نہیں دیکھ سکتے، یہاں تو گلے میں آ جائے گا سانپ۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ زکوٰۃ نہیں دینے کا نتیجہ، اور جو سونے چاندی پر یا چیزوں پر زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ جو سونا چاندی ہے، اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ یہی سونے چاندی کو پگھلا کر ان کے کانوں میں ڈالا جائے گا قیامت کے دن۔ چھوٹے چرکے کو ہم برداشت نہیں کر سکتے میری بہنوں، اور یہاں ہم نے بنا لیا کہ ٹھیک ہے اپنے حساب سے زکوٰۃ دیں گے، ایک قمری سال گیا تو گیا، بعد میں دے لیں گے۔ اتنے بڑے گناہ میں 5 اسلام کی بنیادوں میں سے ایک زکوٰۃ ہے، اور ہم زکوٰۃ ہی ادا نہیں کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ کی ساڑیاں کریں گے لیکن مال نہیں دیں گے، جبکہ ایسا کوئی ذکر ہے ہی نہیں قرآن میں۔ زکوٰۃ کیش میں ہم کو دینا ہے، یہ ایک چیز ہو گئی۔ تو یہ کون سی بات چل رہی تھی؟ مال کی محبت میں ہو رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے مال کیسے ہم کو اللہ کے دین سے، مال کی یہ جو شدت والی محبت ہے کیسا ہم کو دین سے غافل کر دیتی ہے، اور جب دین سے غافل کر دیتی ہے
تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اللہ نے قرآن میں بتایا. جو دولت کے پجاری ہیں, جو دولت کے بندے بن چکے ہیں, اللہ نے ان کے لیے قرآن میں کیا کہا؟ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24. اب آپ ایک فہرست بنا لیجئے دنیا میں کہ کتنے بہانے آپ تلاش کر سکتے ہیں اللہ کے دین کے کام سے دور ہونے کے. ہے بھائی میں دین کا کام اسی لیے نہیں کر سکتی, میری یہ فلاں وجہ ہے, یہ میری فلاں وجہ ہے, یہ میری فلاں وجہ ہے. اللہ نے اس سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں 8 چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے. کتنی؟ 8 چیزوں کا ذکر کیا ہے. یہ جو 8 چیزیں ہیں اللہ نے فرمایا یہ انسان کی تمام وہ چیزیں ہیں جس سے انسان محبت کرتا ہے. یہ کیوں بتایا میں آپ کو بتاؤں گی. اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل, کہہ دیجئے ان سے. یہ دیکھیے اللہ کی طرف سے ایک وارننگ کی طرح آ رہی ہے. اللہ نے کیا کہا؟ قل, کہہ دیجئے ان سے, ان کانا آباؤکم, چاہے ان کے ماں باپ کیوں نہ ہوں, وَأَبْنَاؤُكُمْ, ان کی اولاد کیوں نہ ہوں, وَإِخْوَانُكُمْ, چاہے ان کے بھائی بہن کیوں نہ ہوں, وَأَزْوَاجُكُمْ, ان کے شوہر یا ان کی بیویاں کیوں نہ ہوں, وَعَشِيرَتُكُمْ, ان کے رشتہ دار دوست احباب کیوں نہ ہوں, وَأَمْوَالُ نِخْتَرَفْتُمُوهَا, وہ مال کیوں نہ ہو جو یہ کمانے کی جد و جہد کرتے ہیں, وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا, وہ تجارت کیوں نہ ہو جس میں وہ ڈرتے ہیں کہ ان کو نقصان نہ ہو جائے, وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا, اور وہ بہترین گھر کیوں نہ ہو جس میں وہ رہنا پسند کرتے ہیں. 8 چیزیں اللہ نے بتائی. ان 8 چیزوں کو بتانے کے بعد اللہ نے کہا احب الیکم. اچھا میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں, کیا آپ ان 8 چیزوں سے محبت کرتی ہیں؟ کوئی محبت کرتا ہے کہ نہیں؟ ماں باپ سے محبت نہیں کرتے, اولاد سے محبت کرتے ہیں, بھائی بہنوں سے محبت کرتے ہیں؟ جواب دیجیے. آپ لوگ کرتے ہیں نا؟ ماشاءاللہ ہر کوئی کرتے ہیں, اللہ نے فطرت ہم کو دی ہے ماشاءاللہ. اور کس سے کرتے ہیں؟ رشتہ داروں سے کرتے ہیں, بھائی بہنوں سے ہم محبت کرتے ہیں, مال سے محبت کرتے ہیں, اپنی تجارت سے محبت کرتے ہیں, اور جس گھروں میں ہم رہتے ہیں اپنے گھر سے بڑی محبت کرتے ہیں. اللہ نے کہا احب الیکم, اگر تم ان سے محبت کرتے ہو, احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلی, اگر تم ان 8 چیزوں کو اللہ کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد, اللہ کی راہ میں جد و جہد کوشش کرنے سے بڑھ کر محبت کرتے ہو, فتربصوا, تب تم انتظار کرو, حتی یاتی اللہ بامرہ, جب تک کہ اللہ کا عذاب تم پر نہ آ جائے, واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے. سوچئے میری بہنوں, مال سے محبت رکھنا غلط نہیں ہے, ماں باپ سے تو محبت رکھنا بالکل بھی غلط نہیں ہے, اولاد سے رکھنا غلط نہیں ہے, لیکن یہ مال, یہ اولاد, ان سب سے محبت ہماری اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں کوشش سے بڑھ کر ہو جائے. اللہ نے کہا انتظار کرو عذاب کے لیے. تو یہ مال کی محبت خاص طور پر آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے. اللہ کی طرف سے عذاب, اللہ کہیں گے اللہ عذاب میں ڈالیں گے تم کو. اور آپ لوگ ٹھنڈے دل سے سوچئے, کیا یہ عذاب سے کم نہیں ہے؟ اس یہ ایک لمحے فکر ہمارے لیے میری بہنوں, ہم سب کے لیے, کیا یہ عذاب سے بڑھ کر نہیں کہ ہماری زندگی نکل جاتی ہے 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال کی ہماری زندگی نکل جاتی ہے, اور ایک بار بھی ہم کو اللہ کی اس کتاب سے جڑنے کی توفیق نہیں ملتی. قرآن سب کے گھروں میں موجود ہے, لیکن قرآن کے اس دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق ہم کو نہیں ملتی. اس پر بحث ہوتی ہے, دین کا کام کرنا فرض نہیں ہے بول کر. تو کیا یہ عذاب سے کم نہیں ہے؟ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک تو اللہ کا ناشکراپن ہو رہا ہے, اور یہ دولت کی جو شدت والی محبت ہے اس میں یہ ہو رہا ہے. دولت سے شدت کی محبت نہیں کریں گے, بلکہ اپنی دولت کو صحیح طریقے سے استعمال کریں گے, خود کے لیے کریں گے, اپنے اہل و عیال کے لیے کریں گے, خیرات کریں گے, زکوٰۃ نکالیں گے, صدقات نکالیں گے, تو یہ شدت والی محبت نہیں رہے گی, معمولی محبت رہے گی, اللہ کی رضا کے لیے محبت رہے گی. آگے اللہ نے فرمایا, تو اللہ نے آیت نمبر 8 میں کیا کہا؟
وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور یہ مال سے بڑی سختی سے محبت کرتا ہے. اس آیت کی تفسیر میں آتا ہے شدت سے محبت کے دو معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ یہ مال کی اس میں بڑی شدت کی محبت کرتی ہے، یہ ایک معنی بتایا. دوسرا معنی کہ مال کی شدت کی محبت میں انسان لالچی ہو جاتا ہے اور کنجوس ہو جاتا ہے. تو اپنا اپنا محاسبہ کیجیے کہ مال کی محبت میں واقعی ہم کنجوس اور کیا ہو رہے ہیں، لالچی ہو جا رہے ہیں. پھر اللہ نے آگے جب یہ دو گناہوں کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، اللہ کا ناشکراپن جو ہم سے ہو رہا ہے، مال کی جو شدت کی محبت ہو رہی ہے، اب اللہ نے ہم سے سوال کیا افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، افلا یعلم، کیا ان لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے، اذا بعثر ما فی القبور، کہ جو کچھ ان کی خبروں میں ہوگا اس کو نکال کر باہر پھینک دیں گے. گناہوں کا ذکر کیا اللہ نے، اور پھر اب نتیجہ انسان کا بتایا جا رہا ہے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور حاصل کر لیا جائے گا جو کچھ ان کے سینوں میں ہے. إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، اور انسان جان لے اس بات کو کہ اس دن، قیامت کے دن، اس آخری دن، یوم الحساب کے دن، انسان جان لے، انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کا رب ہر چیز جانتا ہے جو وہ کرتا ہے. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اللہ ہر چیز کی خبر اس سے لے لے گا. تو کیا ہو رہا ہے، اللہ نے کیا فرمایا، خبروں میں سے تم کو نکال دیا جائے گا ہر چیز. ہم نے سورہ زلزال میں بھی یہی پڑھا تھا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، انسان کی تمام چیزیں، زمین اپنی تمام چیزیں باہر نکال کر پھینکے گی. یہاں خاص طور پر خبروں کی بات ہو رہی ہے. جس خبر میں ہم کو دفن کیا جائے گا اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ باہر نکال کر ہم کو پھینک دیں گے اس کے. اور کیا ہوگا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، یہاں پر غور کرنے والی بات ہے کہ حاصل کر لیا جائے گا جو کچھ ان کے سینوں میں ہے. تو اس میں آپ سوچئے، جب ہم کسی کو راضی کرنے دل سے نہیں، الحمدللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں، ایک محفل میں بس اپنی ہوا جمانے کے لیے تھوڑا سا قرآن کی بات کر لیتے ہیں کہ بس لوگ سمجھے کہ میں دیندار ہوں، اندر تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. کسی کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے. اپنا اپنا محاسبہ کیجیے، کیا ہم سے یہ ہو رہا ہے، دل میں کچھ اور، زباں پر کچھ اور. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، دو منہ والے شخص جو ہوتے ہیں، ڈبل فیسڈ مین، ڈغلے جو ہوتے ہیں، ان کے لیے قیامت کے دن بڑا سخت عذاب ہے. جہنم کی آگ میں ان کو ڈال دیا جائے گا. کیوں؟ دل میں کچھ اور ہے، اوپر کچھ اور ہے. منافق کی نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی، اللہ نے قرآن میں کیا فرمائی، جب دیکھتے ہیں، دیکھیں صحابہ کے دور میں کیا ہوا، صحابہ جب خیرات کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، غریبوں پر خرچ کر رہے ہیں، تو جو منافق تھا اس کے بعد ابھی مال نہ رہا تو کیا کہتا، جب میرے پاس مال آئے گا میں ضرور خرچ کروں گا. تو مطلب خالی بتانے کی باتیں ہیں، جب آ جائے گا تب 1000 بہانے نکال لیں گے اس کے. تب مثال کے طور پر دیکھیے، اللہ ہم کو منافقت سے بچائے، آمین. اگر ہمارے ہاتھ کچھ 10,000 روپے لگ جائیں، 1 لاکھ لگ جائے، کچھ تجارت ہوئی، کچھ نفع ہوا، کچھ اعتبار سے ہم کو کچھ گفٹ میں مل گیا، سمجھے 1 لاکھ ہم کو مل گئے، تو خیرات کی بات پہلے دماغ میں آئے گی یا 1000 کیلکولیشن آ جائیں گی کہ وہ 1 لاکھ کہاں سیٹ کرنا ہے. خیرات شاید تھوڑا حصہ ہو جائے، بہت تھوڑا حصہ ہو جائے، لیکن اصل خود پر کرنا ہے. اور اللہ نے کیا کہا، تم اس وقت تک نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وہ خیرات کرو جس سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو. اور ہماری خیرات کیسی ہوتی ہے، 1 روپیہ، 2 روپیہ، 10 روپیہ. تو اگر آپ کو کوئی ویسا دے تو آپ پسند کریں گے؟ یہی بات اللہ نے قرآن میں کہی. ایسی خیرات کرو، ایسی خیرات نہ کرو کہ اگر وہ خیرات تم کو دی جائے تو تم اپنا چہرہ بدل دو. تو اللہ نے یہاں پر کیا کہا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، دل میں ایک رکھنا ہے، اوپر ایک رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے، نیت پر ہے. دیکھیے اسی لیے دیکھیے نماز کتنی بڑی عبادت ہے، کتنی بڑی عبادت ہے نماز. 5 وقت کی نماز پڑھنا ہماری دین کی بنیاد جو ہے، یہ نمازیں ہم کو ہماری آخرت میں کام آنے والی ہے. لیکن یہی نمازیں دکھاوے کے لیے پڑھی،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا چور ہے. نماز قبولی نہیں کیا دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں. تو کیا ہے مطلب دل میں ہے کہ آپ پڑھنا ہے ٹھیک ہے پڑھ لیں گے اب نماز, لوگ تو سمجھیں گے میں تو نمازی ہوں, تو دکھاوے کے لیے ہو رہا ہے. مال خرچ کرنا دکھاوے کے لیے, کسی کو بتانا ہے کہ دیکھو میں مال خرچ کر رہی ہوں غریب پر, دیکھو میں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہی ہوں, دیکھو میں دین کی خدمت کے لیے خرچ کر رہی ہوں, فی سبیل اللہ خرچ کر رہی ہوں. کسی کو دکھا کر آپ کر رہے ہیں تو کیا ہو جائے گا, یہ بات بھی حاصل کر لی جائے گی آپ کے سینوں میں سے. اللہ ہر چیز کو ظاہر کر دیں گے اس دن. جب کیا کریں گے, اب تو چھپا رہے ہیں آپ, جب کیا کریں گے آپ, وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. کسی کے سامنے آپ جب ملتے ہیں سلام علیک کرتے ہیں, بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں, دل میں بغض ہے, دل میں ایک دشمنی ہے, دل میں ایک جلن ہے, حسد ہے, برائی کا تصور رکھتی ہے آپ سامنے والے کے لیے. جب ملتی ہے سامنے بڑی میٹھی میٹھی انداز سے ہم ملتے ہیں, بعد میں سوچتے 1000 برائیاں اس شخص کے بارے میں دل میں سوچ لیتے. کا مطلب کیا ہوا, صرف عمل کے حساب سے آپ کا, اللہ نے جو کہا ہے قرآن میں ہمارا حساب نہیں ہوگا, دلوں کی نیتوں پر بھی ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اللہ تمہاری شکلوں کو تمہارے اعمال کے ظاہر ہونے کو نہیں دیکھتے, بلکہ اللہ تمہارے اعمال تمہاری نیتوں کے حساب سے دیکھتے ہیں. کا مطلب کیا ہوا, اپنے اعمال کو ہم کو, ہماری نیتوں کو جب ہم خالص رکھیں گے, خاص طور پر جب یہ مال کی محبت کو دبانے کے لیے جب ہم خوب خیرات کریں گے اللہ کی رضا کے لیے, تو 7 قسم کے جو لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں رہیں گے. کون ہے اس میں سے ایک, جو سیدھے ہاتھ سے خیرات کرے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں. اللہ ہم کو ایسی خیرات کرنے والے بنا دیجیے. کا مطلب دلوں کو صاف رکھنا ہے, نیتوں کو صاف رکھنا ہے, جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اس کو باہر نکال دیا جائے گا, اس کو حاصل کر لیا جائے گا, اس کو ایویڈنٹ بنا دیا جائے گا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. اور اس دن انسان جان لے گا کہ اس کا رب ہر چیز کی خبر رکھتا ہے. یہ سورہ عادیات میں ہم نے سیکھا. تو میری بہنوں, ایک خلاصے کے طور پر یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو اللہ کا ناشکرہ ہے, اللہ کے ناشکرے پن میں ہم کیا کر رہے ہیں اور کیسے اس سے بچنا چاہیے, اس پر ہم کو غور کرنا ہے. اور دولت کی جو شدت کی محبت ہے, یہ کیا کیا نہیں انسان سے کراتی, یہ بھی ہم کو معلوم ہونا ہے. اگر ہم غور کریں اللہ کا ناشکرہ پن کیسے ہو رہا ہے, 1000 نعمتیں مل رہی ہیں, چھوٹی مصیبت آ گئی ہم اللہ کے ناشکرے ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم کو کچھ چھوٹی سی بیماری ہو جائے یا کوئی بڑی بیماری ہو جائے, اللہ ہماری حفاظت کرے, تو ہم اللہ کے ناشکرے ہو جاتے ہیں. چھوٹی تنگی, اگر مال کی تنگی اگر گھر میں آ جائے, کسی رشتہ دار سے کوئی تکلیف آ جائے, تو ہم اللہ سے رجوع نہیں ہوتے, اللہ سے دعائیں نہیں مانگتے, ناشکرے ہو جاتے ہیں. اور اس ناشکرے پن کو دور کرنے کا بہترین علاج اللہ نے بتایا, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اللہ کو یاد کرو, جب تم اللہ کو یاد کرو گے تو تم شکر گزاری کے طرف جاؤ گے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسلام بنیادی طور پر 2 حصوں میں ہے, 2 حصوں میں بٹا ہے. یعنی اگر ان 2 حصوں کو ملا دیا جائے تو کہہ سکتے ہیں کہ اس انسان کے پاس اگر یہ 2 حصے آ گئے تو اس کے پاس پورا اسلام ہے, پورا ایمان ہے. ایک ہے صبر, ایک ہے شکر. اگر انسان صبر اور شکر اسلامی اعتبار سے کر لے تو پھر وہ ایمان والا ہے. اور اگر انسان صبر اور شکر سے دور ہو جائے تو وہ دین سے دور ہو جائے گا. تو اس ناشکرے پن کا علاج کیا ہے, پہلی آیت اللہ نے جو اس قرآن کی پہلے سورے میں سب سے پہلی آیت میں اللہ نے ہم کو بتایا, الحمدللہ, الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے. کیوں الحمدللہ کو اتنی زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے, تاکہ انسان ناشکرے پن سے بچے. کیوں ہم کو بات بات پر سکھایا جا رہا ہے قرآن میں, انبیاء نے کہا, صحابہ صحابیات نے کہا, چھوٹی سی نعمت مل جائے الحمدللہ کہنا, اللہ کو یاد کرنا, یہ ناشکرے پن سے ہم کو دور کر دے گی. اللہ کے اذکار ہم کو ناشکرے پن سے دور کر دے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہم کو ناشکرے پن سے دور کر دے گی. اللہ سے ڈر ہم کو ناشکرے پن سے دور کر دے گی. اور خوب اس قرآن سے جڑنا ہم کو ناشکرے پن سے دور کر دے گی. مال کی محبت, مال کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کا تک قتل کر دیتا ہے, اپنی اولاد کا تک قتل کر دیتا ہے. کئی بہنیں ہماری, کئی عورتیں, آپ کسی بھی مذہب کی اٹھا کر دیکھ لیجیے, اللہ حفاظت کرے,
اپنے عزت کو بیچ دیتی ہے مال کے لیے، صرف ایک مال کی محبت کے لیے، ایک مخصوص نوکری کے لیے، اپنی پڑھائی کی فیس پوری کرنے کے لیے، درج کرانے کے لیے اپنی عزت کو بیچ دیتی ہے، زنا میں مبتلا ہو جاتی ہے. کیوں؟ مال کی محبت کے لیے. یہ کیسی مال کی محبت ہے؟ دیکھیے میری بہنوں، عالمی پیمانے پر آپ دیکھیں گے یہ جو تمباکو ہے، یہ جو زردہ ہے، شراب ہے، یہ انسان کو ہلاکت کی طرف لے کر جا رہی ہے. کروڑوں انسان مر رہے ہیں یہ زردے کی وجہ سے، اس ٹوبیکو جو زردہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے، اور کس کی وجہ سے؟ شراب کی وجہ سے. لیکن پھر بھی آپ دیکھیے کوئی دنیا کی گورنمنٹ اس کو پوری طریقے سے بین کرے گی نہیں. کیوں؟ مال سے محبت. پھر بھی انسان نہیں سدھرتا. یہ مال کی محبت انسان کو صحیح غلط کی تمیز بھلا دیتی ہے. تو اللہ نے ہم کو ہدایت کی کتاب نازل کر کے اس قرآن میں کیا فرمایا؟ خود پر خرچ کرو بغیر اللہ کے قانون کو توڑے، اور اپنے رشتہ دار، دوست احباب، غریبوں کو، مسکینوں کو، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اللہ تم کو اور غنی کر دے گا. اسی کے ساتھ میں اپنے درس کا اختتام کرتی ہوں یہ بات کہتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ صحابیات کی طرح وہ جذبہ عطا کرے کہ ہم خوب اللہ کی شکر گزاری کریں، اپنے مال کی خوب خیرات کریں، اور حلال طریقے سے کمائیں اور حلال طریقے سے اس کو خرچ کریں. اسی کے ساتھ میں اپنے درس کا اختتام کرنا چاہتی ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ اب ہم سوالات اور جوابات کی نشست شروع کرتے ہیں. سوال کے لیے بہن کو چاہیے کہ وہ اپنا نام اور پیشہ بتائے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام خیرالنساء ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر پریشانی آئی نماز پڑھو، دعا کرو. میں دعاؤں کو سننے والا ہوں، لیکن اللہ بہتر جانتا. آپ کا سوال کیا ہے آنٹی؟ تھوڑا وضاحت کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں، تھوڑا دوہرا دیجیے. آپ سوال کیا ہے تھوڑا بولیے نا. انشاءاللہ وہی اللہ کا جو حکم ہے نا، اللہ تعالیٰ بولا جو مصیبت آئی، پریشانی آئی، نماز سے مدد مانگو، دعا کرو. میں سننے والا ہوں جی. لیکن کئی بار ایسا لگتا ہے کہ وہ مصیبت نہیں ٹل رہی ہے. وہی انتظار میں اللہ کی بس شکر ادا کر رہے ہیں. بس زندگی میں اللہ کا جی 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 شکر، الحمدللہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. جی. تو آپ کے سوال سے جو مجھے سمجھ میں آیا آنٹی، بیسیکلی آپ عموماً بنیادی طور پر آپ یہی پوچھ رہی ہیں کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو. سورہ غافر میں اللہ نے کہا تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. یعنی اگر کوئی مصیبت میں بھی اگر آپ اچھے حالات میں بھی دعا کرنا ہے، برے حالات میں بھی دعا کرنا ہے، تو کہ مصیبت آ جائے تو اللہ سے خوب دعائیں مانگو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نکال دیں گے. لیکن کئی بار ایسے ہوتا ہے، ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم اس مصیبت سے نہیں نکلے، تو کہیں نہ کہیں ایک کمزور ایمان کی طرف ہم آ جاتے ہیں. تو ایسے حالات میں کیا کریں؟ یہی سوال ہے آنٹی آپ کا. تو دیکھیے یہی ہے آپ اللہ کی شکر گزاری کیسے کرتے ہیں. اس کی ایک پیاری مثال ایوب علیہ السلام ہے. ایوب علیہ السلام نبی ہے. نبی جو ہوتے ہیں معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. ایسے پیارے نبی کو، ایسے نیک نبی کو، ہر نبی ہمارے لیے ماشاءاللہ اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ لا نفرق بین احد من رسلی، کوئی رسولوں میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے ماشاءاللہ. تو ایوب علیہ السلام کے بارے میں کیا آتا ہے؟ آپ قرآن کے الگ الگ سوروں کی تفاسیر پڑھیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ جو بیماری ایوب علیہ السلام کو ہوئی تھی، جو لیپریسی، یہ جو الگ سی جو مرگ کی بیماری ہے، جو الگ سی بیماری تھی، یہ بیماری میں مبتلا ایوب علیہ السلام 18 سال تھے. اتنی تکلیف میں کہ لوگوں نے شہر اپنے ان کے مقام سے ہی بیوی کے ساتھ نکال دیا تھا. جنگل میں اپنی زندگی بسر کر رہے تھے. بعد میں اللہ کی مدد آئی. کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں سورہ نصر جو نازل ہوا، اذا جاء نصر اللہ جو سورہ ہے، پھر قرآن کی دوسری آیت نصر من اللہ فتح قریب ہے. اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں کیا کہا؟ یہی آپ کے سوال کا جواب ہو جائے گا آیت. اللہ نے کہا کہ ہم ان کو ضرور آزمائیں گے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ان کے مال کے نقصان میں، ان کے جان کے نقصان میں، جو کچھ اللہ نے عطا کیا اس کا نقصان اللہ تم کو بتائیں گے اور ایسے تم کو آزمائیں گے تاکہ اللہ فرق میں معلوم کر لے کہ اللہ کے نیک بندے کون ہیں اور ناشکر بندے کون ہیں. اور آیت نمبر 156 میں اللہ نے کیا کہا؟ اور جب کوئی مصیبت میرے نیک بندوں پر آ جاتی ہے کیسے اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون.
اولاد اللہ نے دی, ہم جان سے بڑھ کر اولاد سے محبت کرتے ہیں, اللہ نے لے لی تو ہماری اولاد تھی کہاں؟ اللہ کی طرف سے ایک امانت تھی اور اللہ نے اس کو واپس لے لیا. تو صدمے میں آ جانا, ڈپریشن میں آ جانا, اپنی طبیعت کو اس قدر خراب کر لینا کہ اب بس میں ختم ہی ہو گئی, یہ صحابیات کا عمل نہیں تھا, یہ ہمارے صحابہ کا عمل نہیں تھا. تو جب کوئی مصیبت آتی ہے آنٹی تو صحابہ صحابیات کیا کرتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے, اللہ سے خوب دعائیں کرتے اور اس وقت تک انتظار کرتے کہ اللہ کی مدد آ جائے, اور رائی کے دانے کے برابر بھی مایوسی نہیں لاتے. اب دیکھیے کسی کی طبیعت خراب ہو چکی ہے اور ہم نے ان سے کہا کہ بھائی ماشاء اللہ بہن دعائیں کریے, اللہ آپ کو ضرور شفا دے دیں گے, تو کیا کر رہے دعائیں, دیکھیے انداز میں آ گیا, کر رہے دعائیں کر رہے بھائی, کتنے کرنا, پھر بھی نہیں نکل رہے اس سے, استغفر اللہ. تو دعاؤں کا قبول ہونے کے اوقات پھر سے ایک بار دہرا دینا چاہتی ہوں, اگرچہ کئی بار ہم نے یہ بات سنی ہے لیکن ہمارے لیے ایک یاد دہانی ہو جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعائیں 3 اوقات میں قبول ہوتی ہیں, 3 طریقے ہیں اللہ کے پاس دعا قبول ہونے کے. یہ چیز طے ہے کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے, یہ چیز طے ہے. اب چھوٹی سے چھوٹی دعا کریے, بڑی سے بڑی دعا کریے, قبول ہوگی, لیکن اس کے 3 اوقات ہیں, 3 اس کے اوقات ہیں. پہلا, آپ دعا کرتے ہیں فوراً قبول ہو جاتی ہے. پہلی چیز, آپ نے دعا کی کہ اللہ میری بچی کے لیے بہترین دیندار لڑکے کا رشتہ ہو, آپ نے دعا کی دوسرے ہی دن آ گیا, تو یہ کیا ہوا, آپ نے دعا کی فوراً دعا قبول ہو گئی. دوسری چیز, دوسرے وقت کیا ہوگا, آپ دعا کرتے ہیں ایک عرصے کے بعد قبول ہوتی ہے. آپ نے جو دعا کی کہ اللہ مجھے خوب مال عطا کریے تاکہ میں خوب اللہ آپ کے راہ میں خرچ کروں, اچھے اپنے گھر کو بناؤں, مطلب جہاں پر اسراف نہیں ہو رہا ہے, بس اچھے سے رہنے کے لیے آپ نے دعا کی, مال کی آپ نے دعا کر لی, لیکن وہ ہو رہا کہ 20 سال کے بعد قبول ہو رہی ہے. تیسرا ہے, اور یہ کیا ہے 20 سال کے بعد قبول آنا, یہاں دیکھیے ہمارے ایمان کا ٹیسٹ ہے یہ. 20 سال سے قبول ہونا دیر ہوئی کہ نہیں ہوئی, بولیے آپ, نہیں ہوئی, دیر نہیں ہوئی, وہ وقت تھا دعا قبول ہونے کا. اگر میری اولاد مجھ سے کچھ پوچھتی ہے, پانی پوچھتی ہے, اور میں 5 منٹ کے بعد دے رہی ہوں تو میں نے دیر کی, یہ میری کمزوری ہے. لیکن اللہ جب اپنے بندوں کو عطا کرتے ہیں تو اللہ اپنے وقت پر عطا کرتے ہیں, دیر سے عطا نہیں ہوتا. وہ 20 سال کا مطلب کیا ہوا, اللہ اپنے بندوں سے, اس بندے کے ماں باپ, دوست احباب, سب سے بڑھ کر اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. اللہ کو معلوم بندے کو وہ نعمت کب دینی ہے, تو اس کو 20 سال کے بعد دے گا, اس کے مرنے کے قریب دے گا, کچھ بھی ہوگا. تو وقت پر ہوتا ہے. اللہ کے پاس دیر ہے اندھیر ہے بولنا کفر ہے. ہر چیز وقت پر ہوتی ہے, دعا بھی وقت پر ہی قبول ہوتی ہے. تو یہ دوسری اوقات ہوگی, دوسرا وقت ہو گیا دعا کی قبولیت کا. تیسرا ہے, بندہ دعائیں کرتے کرتے موت بھی اس کو آ جاتی ہے, قبول ہوتی نظر نہیں آتی, لیکن دعا قبول ہوئی. کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, آخرت میں نیکیوں کے انبار اس کو نظر آئیں گے. اللہ کہیں گے دعا مانگی, دنیا میں قبول نہیں کی, آخرت میں قبول کی. تو دیکھیے انسان میں پیسیمزم نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. نیگیٹو تھنکنگ, ایک برائی والی سوچ کہ ارے بھائی ایسا کریں گے تو تکلیف میں رہیں گے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے, کتنی ایک دم ہنستی کھیلتی پیاری ام المومنین ہماری, ماشاءاللہ ایک دم ایک لائیولی ایسی نیچر کی, مطلب ہنسی مذاق والی, ماشاءاللہ بہت خوب علم حاصل کرنے والی. کہیں آپ کو لگا کہ دین کا کام کرنے والے بڑے سست مزاج, بڑے تھوڑے بورنگ ٹائپ کے, ایک عام طور پر ہمارا ہو جاتا ہے. لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل کود کر رہی ہیں ماشاءاللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ریس لگا رہی ہیں, دین کا کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ, غزوات میں شامل ہو رہی ہیں. کیوں؟ دل میں سکون ہے, اللہ کی شکر گزار ہے, مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کر رہی ہیں. مصیبت آ گئی, تہمت, اللہ اس عبداللہ بن ابی نے تہمت باندھ دی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ, تھوڑی سی ایک تکلیف محسوس ہوتی ہے, لیکن اس میں خوب اللہ سے دعائیں کی کہ اللہ نے وہی نازل کر دی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معصومیت ظاہر کرتے ہوئے. کا مطلب کیا ہوا میری بہنوں, دعائیں خالی نہیں جاتی. کیسی بھی مصیبت آئے حرام حلال کی تمیز کو نہیں چھوڑنا ہے, اور صرف اللہ کے ذکر کو کرنا ہے, پریکٹیکل رہنا ہے, ایموشنل ٹی وی سیریل کی طرح کوئی حرکتیں نہیں کرنی ہے, اس قرآن سے جڑ کے رہنا ہے انشاءاللہ. امید ہے بہن آپ کا, آنٹی آپ کا جواب پورا ہوا. اور ایک سوال لے لیتے ہیں انشاءاللہ. پہلے آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں ماشاءاللہ جناب عمران ابھی بھی ماشاءاللہ کینیڈا میں ہیں, کافی زبردست پروگرامز ہو رہے ہیں, الگ الگ عنوانات پر ہو رہے ہیں, کافی غیر مسلمان اس میں شرکت کر رہے ہیں, کافی مسلمان شرکت کر رہے ہیں. خوب سارے ان کے سوالات ہیں, الگ الگ ہو رہے ہیں, جیسے کہ اب آنے والے سنڈے یعنی کل انشاءاللہ
ایک اوپن ہاؤس ایونٹ ہونے والا ہے. اوپن ہاؤس کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ کوئی مسجد ہے, کوئی ہال لیا جاتا ہے جہاں پر غیر مسلمانوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ آئیے, جو کچھ آپ کے سوالات ہیں اسلام پر آپ لوگ کریے بول کر. تو یہ کل انشاءاللہ پھر سے ہونے والا ہے. آپ لوگ دعائیں کریے کہ اللہ اور خوب پروگرامز کرائے, خوب دین کی خدمت لیں انشاءاللہ. ایک آخری سوال لے لیتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ صحابیات کس طرح خیرات اور صدقات دیا کرتی تھی, اس پر تھوڑی وضاحت کیجیے, کیونکہ رمضان آ رہا ہے. تو آپ بتائیے کہ ہمیں کس طرح اپنی مال کی خرچہ کرنا چاہیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن نے سوال کیا ہے کہ صحابیات اپنے مال میں کیسے خیرات کرتی تھیں, اور مطلب کیسی وہ خیرات کرتی تھی, کیونکہ اب رمضان بھی قریب آ رہا ہے تاکہ ہم بھی ماشاءاللہ ویسی خیرات کرنے والے بن جائیں. بہن بہت سمپل ہے. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, کیونکہ دیکھیے قرآن نازل ہو رہا ہے, صحابہ صحابیات موجود ہیں. اللہ نے جیسے قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے 5 میں کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اللہ نے جو کچھ ان کو عطا کیا تھا وہ خرچ کرتے تھے. یہاں مخصوص مال کی جب ہم بات کریں, آپ دیکھیں گے صحابیات کی اگر ہم بات کریں تو خاص طور پر اگر ہم پہلے امہات المومنین کی بات کرتے ہیں, خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی تاجرہ ہیں, بزنس وومن ہیں. وہ پورا ایک بزنس امپائر انہوں نے اللہ کی مدد سے کھڑا کیا. اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیڈ کر رہے ہیں, صدارت میں ہیں. اور جیسے ہی قرآن نازل ہونا شروع ہوئی تو کیا فوری اپنے اخراجات میں لگ گئے, اپنے ضروریات کو سوچنے لگے, اپنی مصروفیات میں تھوڑی رہے. سمجھ گئے کہ ٹھیک ہے اللہ کا یہ پیغام آ چکا ہے, سب سے زیادہ ضرورت مال کی اب اس دین کو پھیلانے لگ گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی مسلمان, ہم کو مثال قائم کر کے بتائی کہ مما رزقناہم ینفقون کیسے کرنا ہے, خیرات کیسے کرنا ہے. دیکھیے غریبوں کو تو ہم کو کرنا ہے, مسکینوں کو کرنا ہے, جہاں جہاں ہم کو کرنے کی کوشش ہے برابر ہے ہماری, لیکن سب سے ضروری ہے فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, اللہ کی دین کی خدمت میں خرچ کرنا, اس قرآن کی خدمت کو عام کرنے خرچ کرنا. تو یہ ہماری ام المومنین نے ہم کو بتایا, خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. ایک ام المومنین کا بالکل چھوٹے کمرے کی طرح ایک چھوٹا سا گھر ہے, لیکن جب کچھ مال ملتا, 1,00,000 درہم تحفے میں ملتے, پورے کا پورا مال خیرات کر دیتی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیرات کر دیتی. تو جب یہ امہات المومنین کا جذبہ ہوتا تو ان کے ساتھ ساتھ ہماری صحابیات بھی ایسے عمل کرتی. وقت کی ضرورت کیا ہے یہ ہم نے صحابیات سے سیکھا. دیکھیے غریب کی مدد کرنا ہے, ہم تو وہ بھی نہیں کر رہے ہیں, اللہ ہماری حفاظت کرے, ہم تو غریب کی بھی مدد نہیں کر رہے. اور غریب آج کل ہمارے پاس کیسے ہو گئے, وہ 10 سال نکل جاتے ہیں وہ بیچارہ غریب ہی رہے گا, اس کے بچے امریکہ کو چلے آئیں گے لیکن وہ غریب رہے گا. اب وہ غریب ہے, اس کی بچی کی شادی کرانے, تو بچی کی شادی کو پیسوں کی ضرورت کیوں پڑ گئی. ہماری بہنیں نہیں دیکھیے میں ڈونیشن دینا ذرا مشکل ہے میرے لیے, کیونکہ میں غریب بچی کی شادی میں پیسے میں نے ڈالے. غریب بچی کی شادی میں پیسے ہی نہیں لگیں گے آپ کو, جہیز حرام ہے, وہ فقیر ہے مانگنے والا. ایسے فقیروں کو اسلام نے نہیں کہا پیسے دینے کے لیے. تو یہاں ہمارے ایک بہانے ہو گئے ہیں. صحابیات کیسی تھی, اعلان ہوتا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو, تو جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو خرچ کر دیتے. کوئی 10% کرتا, کوئی 50% کرتا, کوئی پورا 100% خرچ کر دیتا اللہ کے راہ میں. اب دیکھیے اب رمضان آنے والا ہے, عید کا موقع آئے گا. عید کے موقع میں ماشاءاللہ ہم خوب سجتے سورتے ہیں, ماشاءاللہ ہم خوب اللہ کی عبادت کرتے ہیں, نماز میں جا کر عید کی نماز پڑھتے ہیں, اچھے ہم تیار ہوتے ہیں, اپنے آپ کو خوبصورت ہم بنانے کی پوری, ماشاءاللہ ہم خوبصورت ہے, ماشاءاللہ ہم خوب اور زینت کی چیزیں استعمال کرتے ہیں. تو اب دیکھیے جب آپ سونے کی انگوٹھیاں پہن رہی ہیں, زیور پہن رہی ہیں, اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت عید کی نماز ہوئی, اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ صحابیات جو جا رہی ہیں ان سے کہو کہ اللہ کی راہ میں صدقہ دیں, اللہ کی راہ میں خیرات دیں. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کرتے کو تھوڑا پھیلا دیا, اور صحابیات ماشاءاللہ جو سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھیں ان کو نکال کر خیرات کر دیا. ہم ایک چھوٹی انگوٹھی کو بھی نکالیں گے تو 4 بار سوچیں گے, 40 بار سوچیں گے
یہاں صحابیات کے لیے دولت کیسی چیز تھی؟ ٹھیک ہے بھائی ضرورت کے لیے رکھ لو، اصل تو اللہ کو راضی کرنے، اللہ کے غصے کو ہم پر ٹھنڈا کرنے خوب خیرات کرنا ہے. تو یہ ایک آپ نے صحابیات کے بارے میں پوچھا بہن، تو ہر صحابیہ کا یہی عمل رہتا تھا، ہر صحابیہ کا رہتا تھا. جو منافقین بہانے بناتے تھے، صحابیات کا کیا رہتا؟ صحابہ جب خیرات کرتے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیرات کرتے ہیں تو ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زوجہ ہیں، بیوی ہیں، وہ خوب ابھارتی خیرات پر، خود خیرات کرتی. ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے 500 کھجوروں کے جھاڑ کی خیرات کر دی. بیوی جو ہے ام دہدہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہے کہ بڑا پیارا سودا آپ نے کیا ہے، ابھار رہی ہیں. یہ نہیں کہا کہ ملینئر ٹائپ آدمی ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ نے 500 کھجور کے جھاڑ 500 مرسیڈیز رکھنے کے برابر ہے. اتنی بڑی چیز بس ایک جنت کی بشارت کے لیے خیرات کر دی. اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت اس ایک عمل پہ دی تو 500 کھجور کے جھاڑ خیرات میں دے دی. اور بیوی کہتی ہے کہ اے اللہ کیا کیا نہیں کہا، خیرات پر ابھارا اور خود اب خیرات کرنے لگی جو اللہ نے دیا ہے. کھجور بچوں کی جیب میں تو کہا کہ اے میرے بچے یہ ہمارے کھجور نہیں ہے، ہم نے اللہ کی راہ میں کھجوروں کو کھجور کے جھاڑوں کو دے دیا. تو جو جیبوں میں کھجور ہے بچوں کے ان کو نکال کر اللہ کی راہ میں دیا. تو کیا سیکھا ہم نے؟ جو کچھ ہے، جو آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں، غریب ہے، کوئی مسکین ہے، ان پر خرچ کرنا ہے. اور دیکھیے بہنوں، آج وقت کی ضرورت دین کے کام کو آگے بڑھانا ہے. جو ہم میں سے کون کر رہے ہیں؟ آپ بتائیے، کون ہے قرآن کی خدمت کرنے والے؟ آج اتنی غلط فہمیاں اسلام کے نام پر، یہاں تک کہ ہر ایک اسلام کے عمل کو لے کر اس کو دہشت گردی کہہ دیا جا رہا ہے. عورتوں کے حقوق کے اوپر بات ہو رہی ہے. آپ تھوڑے ڈیبیٹس یوٹیوب پر جا کر دیکھیں گی، جو غیر مسلمان اسلام کے خلاف بات کر رہے ہیں، گندی گندی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہہ رہے ہیں، ان کے توڑ میں ٹھہرنے والے کوئی نہیں آج. تو آج وقت کی ضرورت کیا ہے؟ غریبوں کی مدد، ہر ایک کی مدد کرنا ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ زکوٰۃ کے مال کو کہاں خرچ کرو، خیرات کہاں کہاں کر سکتے ہو. لیکن وقت کی ضرورت جو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بھی تھی، آج بھی ہے، دین کے کام کو آگے بڑھانا ہے. امید ہے بہن آپ کا جواب مکمل ہوا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہمارے اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتی ہوں اور آپ سب کو اگلے ہفتے دوبارہ اسی طرح ٹھیک 4 بجے جمع ہونے کی دعوت دیتی ہوں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے، قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے. افسوس کہ ہم رفتہ رفتہ احکام شریعت بھول گئے. افسوس کہ ہم رفتہ رفتہ احکام شریعت بھول گئے. افسوس کہ